اصل میں کچھ لوگوں کو نا سلوشن یہ چاہیے کہ وہ اس کا کچھ بھی نہ بدلے لیکن پھر بھی اس کا مسئلہ جو ہے نا وہ حل ہو جائے, ود آؤٹ ڈوئنگ اینی تھنگ اس کا مسئلہ حل ہو جائے. وہ تو پھر دیکھیں میڈیسنز ہی ہیں نا, میڈیسنز ہی پھر مسئلہ حل کریں گے جو نم کر دیں گی اس کے ڈوپامین سینٹرز کو جا کے تاکہ وہ فیل ہی کچھ نہ کرے. بٹ انفارچونیٹلی میں آئی ڈونٹ وانٹ پیرنٹس ٹو فیل بیڈ, بٹ میں ترغیب کے لیے, اور میں نے جیسے شروع میں ایک ڈسکلیمر دیا نا کہ دیکھیں ہم ایک ایفرٹ کر رہے ہیں کہ پریلیمنری کچھ کازز ایسی ڈسکس کر لیں کہ فیوچر کے جو پیرنٹس ہیں وہ اس چیز کا بڑا خیال رکھیں کہ دیکھیں یہ چیزیں بڑی عام ہیں, اسپیشلی ایلیٹ اسکولس میں, ایلیٹ یونیورسٹیز میں. لاہور کی ایلیٹ یونیورسٹی ہے, اس کا بھی نام نہیں لوں گا, اتنا عام ہے وہاں پہ چیز, الکوہل, ڈرگز, آئس, ان کے ہاسٹلز میں اتنا زیادہ عام ہے. ڈیتھس ہوئی ہیں ان کے ہاسٹلز میں, ڈیتھس ہوئی ہیں لڑکوں کی یہ چیز کی اوور ڈوز لے لے کے. تو پلیز پیرنٹس کی بھی ذمہ داری ہے کہ خدا کے لیے یونیورسٹی اسکولز دیکھ کر سلیکٹ کریں اور اپنے بچوں کو اس پہ ایجوکیٹ کریں, ٹھیک ہے, اور بچوں کی کمپنی اچھی بنائیں. کیئر لیس پیرنٹنگ اب نہ کریں, اپنے آپ کو بھی ٹھیک کریں, اپنے فیملی ایشوز سالو کریں, کیونکہ بہت سے بچے اس طرح اس لیے بھی چلے جاتے ہیں کیونکہ بروکن فیملی ہے, پھر پیرنٹس کے کانفلکٹس ہوتے ہیں, ابیوسو ہوتا ہے ون آف دا پیرنٹ, اس کے بعد یا اٹینشن نہیں ملی ہوتی اس طرح سے, یا بروکن فیملی ہوتی ہے, فادر نے دوسری شادی کر لی ہوتی ہے, بچہ ماں کے ساتھ رہ رہا ہے, بچی ماں کے ساتھ رہ رہی, فادر اگنور کر رہا ہے. اللہ اکبر. یعنی آپ اس کو ان پیک کریں اس پرابلم کو تو دل روح کانپ جاتی ہے, اور دل اتنا افسردہ ہوتا ہے کہ کس طرح ہم اتنا ہماری سوسائٹی میں پرابلمز بڑھ گئے. وہ جو ویسٹ میں نظر آتے تھے پرابلم, بروکن فیملی, اور وہ اب یہاں کا حصہ ہوتے چلے جا رہے ہیں, اللہ معاف کرے. تو یہ چیزیں بھی ہم نے دیکھنی ہے, ٹھیک ہے, یہ بھی ایک بہت بڑی جو ہے نا وہ کاز ہے. اس کے بعد برو ہاسٹلز, اللہ اکبر, ہاسٹل تو سب سے زیادہ اس طرح. دیکھیں کئی بچے جو ہیں نا وہ باہر دور علاقوں سے آئے ہوتے ہیں اس ہاسٹل کے اندر, اور سم ٹائمز جو ہے وہ آپ کو ہر ڈفرینٹ قسم کا سوشل کلاس کا بندہ ملے گا, اور کچھ کے پاس ان چیزوں کے ایکسیس ہیں زیادہ اور کچھ کے کم ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ سم ٹائمز مین بنتے ہیں. اس انوائرمنٹ کئی دفعہ کنڈیوسو ہوتی ہے, آئسولیٹڈ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. یہاں پر ہاسٹل ایک ایسی انوائرمنٹ ہے جب تک آپ نے اپنے بچے کے کریکٹر پہ کام نہیں نہ کیا ہوا نا, وہ بچہ نہیں بچ سکتا. بالکل سے وہ جو جائے, وہ جس طرف جائے گا وہ جائے گا. ٹوٹلی ایگری. ٹھیک ہے, میں آپ کو اپنا بتا سکتا ہوں, میں جی آئی کے سے پڑھا ہوں, بہت اچھی یونیورسٹی, اچھا ماحول ہے, سیریس ماحول ہے, اور ایسے کوئی پرابلمس میتھس لیول پہ نہیں ہے. باقی چھوٹے چھوٹے پرابلمس تو ہوتے رہتے ہیں ریلیٹڈ ٹو دیز تھنگس. ہاسٹل لائف تھی وہاں پہ, کھلی ڈلی ہاسٹل لائف تھی, گھر سے دور. مطلب جی آئی کے جو ہے نا وہ آپ سمجھیں کہ ایک جنگل میں ہے, جنگل ان اے پازیٹیو سینس, اے ویری گڈ جنگل, ٹوپی ثوابی, بہت خوبصورت جگہ ہے. تو اس کے ارد گرد کچھ بھی نہیں ہے, اور وہاں پہ بس آپ ہاسٹل میں ہوتے ہیں, آپ کی ایک پرائیویٹ سی لائف ہے, آپ بہت چھپے ہوئے ہیں. اور بلکہ میرے دور میں تو سنگل رومز ہوتے تھے, اب میرا خیال ڈبل رومز وہاں پہ ہوتے ہوں گے, لیکن میرے دور میں تو ٹوٹلی سنگل روم فرام دا فرسٹ ایئر. تو ہمارے پاس بھی بہت چانسز تھے, ایسے لڑکے تھے, ایسے میری بھی کمپنی تھی ہو ور انٹو دیز تھنگس, حشیش, چرس, کوکین, اور اب کہاں سے لیتے تھے اللہ نوز بیسٹ, جہاں سے بھی لیتے تھے لیکن کرتے تھے. اور ایون الکوہل, پکڑے جاتے تھے تو اسٹرکٹ ایکشن ہوتا تھا, لیکن یہ کہ جب تک نہیں تو تب تک چل رہا ہے سب کچھ پہاڑوں پہ جا کے اوپر. تو آئی ہیڈ اے لاٹ آف اپرچونیٹی کہ میں بھی خدا نخواستہ اس طرح کی کمپنی میں پڑ جاتا. لیکن وہی آپ کے والی بات کہ الحمدللہ پیرنٹنگ, کچھ نہ کچھ پیرنٹس نے کریکٹر بلڈنگ کی ہوئی تھی. اور پھر میں ہاسٹل میں گیا تو بالکل یو آر ایبسولوٹلی اسپاٹ آن کہ اگر آپ اپنے بچے کو بھیج دیتے ہیں اور آپ نے اس کی کوئی کریکٹر بلڈنگ نہیں کی ہوئی تو پھر آپ, اور اسپیشلی اگر آپ بچی کو بھیج رہے ہیں ہاسٹل, بالکل بالکل. علی بھائی میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں خود حیران تھا. ہمارے یونیورسٹی کا ایک پروجیکٹ تھا جس کے اندر نا ہم نے کیا کیا تھا کہ یہ ڈاٹا کلیکٹ کیا تھا کہ کون کون اسموکنگ کرتا ہے, کس کس برانڈ کی کرتا ہے. اچھا. اور ہم نے دراصل ان کو اویئر کرنا تھا اس کے ہیلتھ رسک کے بارے میں. تو ہوا یہ کہ میں نے تو چلو کلیکٹ کیا ڈاٹا لڑکوں سے. میں نے کہا لڑکیوں کا کیا, لڑکیوں سے شاید ڈاٹا تو ہمیں اتنا ملا ہی نہیں. تو میرے ساتھ ایک ساتھی تھا, دوست کہتا تو پریشان نہ ہو, ٹھیک ہے نا, میں یہ ڈاٹا کلیکٹ کروں گا. اچھا. اور وہ گیا, اس نے ایسا اتنا زیادہ ڈاٹا کلیکٹ کیا, میں خود حیران کہ ایک تو اتنی پرسنٹیج نکل آئی, ٹھیک ہے, یونیورسٹی کے اندر کہ اتنی زیادہ جو لڑکیاں وہ مطلب ڈرگس یا اسموکنگ یا اس میں انوالو ہیں. اور پھر مطلب یعنی اس طرح کا بھی بیہیویئر تھا, آپ کو فیل ہوتا تھا کہ ڈاٹا چارٹ ہوتا تھا. مثال کے طور پر ایک انٹرسٹنگ, ویسے میں بھی شاید سائڈ پوائنٹ ہے, ہم نے دیکھا کہ جو لڑکے ہیں نا وہ برانڈ اسپیسیفکس ہیں, ٹھیک ہے, کہ یہ والا برانڈ ہے وہ والا برانڈ ہے, ٹھیک ہے. لیکن لڑکیاں جو تھیں نا ان کے یہاں کوئی برانڈ اسپیسیفک نہیں تھا, ان کے یہاں بس سگریٹ ہونا چاہیے. تو وہ یہ ایک انڈیکیٹر ہوتا ہے کہ یہ زیادہ سوشل ایلیمنٹ سے افیکٹڈ ہیں, ٹھیک ہے. جو برانڈ والے ہوتے ہیں نا, آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک اسٹیپ آگے ہیں. یہ جو ہے نا یہ ہے کہ سگریٹ از فار دا سگریٹ, ناٹ فار دا برانڈ اور ٹیسٹ اور یہ وہ چیزیں. تو وہ ہمیں دیکھا کہ یار بچیاں جو ہیں وہ بھی ایکسٹریملی ایکسپوزڈ ہیں اس سیم آپ کہتے ہیں لیول آف ڈینجر کے ساتھ.
جس طرح وہ یہ برو ایسے ہی ہے. بلکہ یہ مڈل کلاس یونیورسٹیز کے ہاسٹلز میں یہ پرابلم ہے. ایلیٹ کے تو چلو ہے ہی, لیکن مڈل کلاس یونیورسٹیز کے, گورنمنٹ یونیورسٹیز کے ہاسٹلز میں یہ پرابلم ہے. لڑکے لگاتے ہیں لڑکیوں کو, کبھی کبھی وارڈن جو ہے وہ اس میں انوالو ہوتے ہیں. تو بچیاں بھی, آپ کی بات صحیح ہے, بلکہ یو ول بی شاکڈ کہ ایک خاص سٹی کا اسٹیٹسٹک ہے, آئی تھنک اسلام آباد کا ہے, اف آئی ایم ناٹ رانگ, کہ وہاں لڑکیاں زیادہ جو ہے وہ اس طرف ہیں ڈرگ ایڈکشن کی طرف. بلکہ وہ لڑکی کا پورا انٹرویو بھی ہے, اس کی شکل نہیں ہے بلکہ اس کے وہ وائس میں پورا انٹرویو ہے, جس میں پورا بتا رہی ہے کہ نیٹ ورک کیا ہوتا ہے اور کس طرح سے بچیاں خریدتی ہیں, کون انہیں سپلائی کرتا ہے. تو ون آف دا ریزنز جو اس نے بتائی نا, اس میں وہ ہاسٹل فیکٹر تھا, کہ اسپیشلی جو ہاسٹلائٹس ہیں, ہاسٹل اسٹوڈنٹس ہیں, تو وہ ابیوز بھی بہت ہوتی ہیں, حرام ریلیشنس. لڑکے جو ہے وہ ان کو پارٹیز پہ لے کر جاتے ہیں, پھر چیزیں دلواتے ہیں, اس طرح سے ٹریپ کرتے ہیں. پھر لڑکیاں بھی گریڈ میں آ کے, مٹیریلزم کتنا بڑھ گیا ہے, ٹک ٹاک کلچر, تو لڑکیاں بھی گریڈ میں جو ہے نا وہ موبائل نیا لینا چاہتی ہیں. پھر دے گو ٹو دیز پارٹیز, وہاں پہ ڈرگز ہیں, کوکین, یہ سارا گند بلا جو سبسٹنس ایڈکشن ہے وہ وہاں سے ان کو عادت لگتی ہے, اور اس کے بعد وہ اتنا برا ان کو لت پڑتی ہے اس کی, اللہ معاف کرے. یعنی ریئرلی کم بیک ہے. میں آپ کو صحیح بتاؤں, جس کو لت لگ گئی نا, جو بہت زیادہ ایڈکٹ ہو گئے, تو پھر ریہیبلیٹیشن از دی اونلی آنسر. ریہیبلیٹیشن سینٹر جانا پڑتا ہے, اور اللہ رحم کرے تو ضرور دیر از ہوپ. میں ہوپ لیس نہیں کرنا چاہتا, بٹ میں نے تو دیکھا ہے کہ ونس یو آر انٹو دس تھنگ ریئل بیڈ ایڈکشن کے ساتھ, تو پھر بہت 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 مشکل ہو جاتا ہے, اور ہم وارن ہی کر رہے ہیں. اس کے بعد ایک اور جو ریزن ہے وہ دا کول فیکٹر ہے, جو کہ پیئر پریشر کی وجہ سے آتا ہے. کہ لیکن یہ ہاسٹلائٹس میں یہ جو لڑکیاں اور لڑکے جتنا بھی ہیں, ان کا موسٹ آف دا تھنگ کیوں دوسرا بندہ ڈرگ پکڑتا ہے. ارے بھائی ہمارا اپنا ایکسپیرینس, میں تو اللہ کا بہت شکر ہے کہ میں نے بہت اسٹرانگ بلڈ اور مورل پیرنٹس دیے, جنہوں نے مطلب یہ چیزیں سکھائیں کہ یہ چیزوں کو نا کس طرح میٹیگیٹ کرنا ہے. لیکن اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ ہم اس جگہ کے جس طرح کا انوائرمنٹ تھا, ہم تو اس جگہ کے قریب تک گئے. یعنی مطلب آلموسٹ کہ یہ بندہ یہ کر رہا ہے, یہ بندہ ایکسیس یہاں سے لیا, وہ کہ ہم سارا پتہ لگا. ٹھیک ہے, وین وی ور بیک ان آور ہاسٹلز ایز ویل. تو یہ جو کنٹرول ہے نا, یہ بڑا ہم, اور اس میں سارا چیز جو ہے نا, میں بتاؤں یہ مینٹل گیم ہے. بالکل ٹھیک. اور ہم نے میرے خیال سے لاسٹ پوڈکاسٹ پہ بھی یہ ڈسکس کی تھی کہ ہر کوئی ٹریڈ یا مطلب یعنی کوئی بھی جو ٹرینڈ چل رہا ہے یا کوئی اس طرح فیڈ چل رہا ہے, ٹھیک ہے, اس میں آ کے, ٹھیک ہے نا, بندہ اب کتنا مینٹلی کمزور نہ ہو کہ وہ اس کے ساتھ وہ ایسوسیٹ کرے. دیکھیں سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ ہاسٹلس میں بھی نا, سوری میں بات دوبارہ کروں, وہ یہ کہ وہ ایسے بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں کہ وہ تھوڑا سا انفیریورٹی کمپلیکس فیل کرواتے ہیں. وہ بندہ جو کہ کوئی شہر سے یا بڑے چیز سے آیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور اگر ان کی گیدرنگ میں کوئی بندہ, کوئی ایلیٹ فیملی کا بندہ یا زیادہ پیسے والا بندہ جس کو وہ لک اپ ٹو کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس کی جو بیہیویئر, اس کی سوشل گیدرنگ کے اندر گھسنے کے لیے, اس نے گھسنے کی خاطر, چونکہ وہ ڈرگ کر رہا ہے, میں بھی کرتا ہوں, جو وہ کرتا ہے, اسی یہ جو کول فیکٹر دراصل نا اس سوشل گیدرنگ کے ساتھ آتا ہے. اور پھر یہاں پر ہمیں یہ بچوں کو سمجھانا چاہیے کہ بھائی آپ کے پاس ایک بہت اپنی اسٹرانگ ویلیو ہے, آپ کی اپنی آئیڈینٹی کیا ہے, ٹھیک ہے نا. وہ کیونکہ آئیڈینٹی کرائسس سے بھی گزرے ہیں ہمارے بچے, ٹھیک ہے, ان کو اپنی آئیڈینٹی کا نہیں پتا, تو وہ اسٹرانگ ول اور وہ کہاں سے آئے ان کے پاس, ان کی اپنی آئیڈینٹی وہ کس طرح بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, کسی دوسرے کے ساتھ ایسوسیٹ یا دوسرے کو کاپی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جس کا کوئی اپنا کوئی کیریکٹر یا وہ اسٹوری ہے, ٹھیک ہے. اور یہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا, اس کو لے کے جو ہے نا بچہ ایک دوسرے بچے کو کاپی کرتا ہے.